وبه نستعين أما بعد واجب الكرام واساتذہ یوم جمہوریہ کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو عرض کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے ایک فرد کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناکام سایہ پڑا اور اپنی شاکرانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں جس شخص نے عدم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، ناقص وطن، شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ ہاں، یہ وہی مرد مجاہد اور درویش خدا ہے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے رسول اللہ کا اعلان فرما دیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا، وہ ایک برف بے امان تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑا، انگریزوں کی نیند فراہم ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں بلبلے مچلنے لگے اور حوصلوں نے بلندیاں دینی شروع کر دی۔ ارے مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے مشائخ کرام فرنگیوں کے خلاف مقابلہ بنا کر منزل کی جانب بے سر سامان کے عالم میں نکل پڑے، اور میں اکیلا ہی چلا کا جانب منزل مگر راہ وہ آتے گئے، کارواں گن بنتا گیا تو مزداق بن گئی۔ اور ہندوستان میں رہنے والوں، ہماری تاریخ اور قربانیوں کو بھلا کر خوشی کی زندگی گزارنے والوں، تم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، انگریز مورخ مسٹر ڈیوڈ کامسن اپنی یادداشت کے مطابق سن 1864 عیسوی سے لے کر سن 1868 عیسوی تک لکھتا ہے کہ انگریز نے کم و بیش 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا ہے۔ کامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی بھی ایسا در پڑا تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو۔ کامسن کہتا ہے علماء کے جسموں کو تانے سے دھاگا گیا ہے۔ کامسن کہتا ہے علماء کو سوبروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تڑپتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا ہے۔ کامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا کنڈا بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ کامسن کہتا ہے لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گھوڑے کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ کامسن کہتا ہے جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں آپ کے ہمارے بہت رہے ہیں، 40 علماء کرام کو برہنہ کر کے ڈال دیا گیا ہے اور میرے لیتے لیتے 40 علماء کرام کو بلایا گیا۔ انگریز نے کہا مولویو جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے تمہیں بھی پکا کیا جائے گا، ایک تم صرف یہ کہہ دو جس طرح 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ہم لوگ شہید نہیں تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے خالق کائنات کی قسم سارے کے سارے مولوی آپ کو دے، مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔